رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی خزانے کا مالک نہیں جو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مگر اس کے خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان سے اس کے دونوں پہلوؤں اور پیشانی کو داغا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور یہ اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ پھر اسے جنت یا جہنم کی طرف سے راستہ دکھا دیا جائے گا، اور کوئی بھی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مگر اسے ان اونٹوں کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا، جبکہ وہ اونٹ تعداد اور جسامت میں جتنے زیادہ سے زیادہ وافر تھے اس حالت میں ہوں گے، اور اس کے اوپر دوڑ لگائیں گے۔ جب بھی وہ ان میں آخری اونٹ گزرے گا، پہلا اونٹ واپس آ جائے گا، حتیٰ کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ ایک ایسے دن میں ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، پھر اسے جنت یا دوزخ کی طرف راستہ دکھا دیا جائے گا، اور جو بھی بکریوں کا مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اسے وافر ترین حالت میں جس میں وہ تھی ان کے سامنے ایک وسیع چٹیل میدان میں لٹا دیا جائے گا۔ وہ اسے اپنے کھروں سے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی، ان میں کوئی مڑے سینگوں والی ہوگی اور نہ بغیر سینگوں کے۔ جب بھی آخری بکری گزرے گی اس وقت پہلی دوبارہ اس پر لائی جائے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے دن میں جو 50,000 سال کے برابر ہے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، پھر اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ سہیل نے کہا، میں نہیں جانتا کہ آپ نے گائے کا تذکرہ فرمایا یا نہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، تو گھوڑے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن تک خیر گھوڑوں کی پیشانی میں ہے، یا فرمایا گھوڑوں کی پیشانی سے بندھی ہوئی ہے؟ سہیل نے کہا، مجھے شک ہے۔ فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، یہ ایک آدمی کے لیے باعث اجر ہیں، ایک آدمی کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہیں، اور ایک کے لیے بوجھ اور گناہ کا سبب ہیں۔ وہ گھوڑے جو مالک کے لیے اجر کا سبب ہیں وہ آدمی ہے جنہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے پالتا ہے یا تیار کرتا ہے، تو یہ گھوڑے کوئی چیز اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتے، مگر اللہ اس کی وجہ سے اس کے لیے اجر لکھ دیتا ہے۔ اگر وہ انہیں چراگاہ میں چراتا ہے تو وہ کوئی بھی چیز نہیں کھاتے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے اجر لکھ دیتا ہے۔ اور اگر وہ انہیں کسی نہر سے پانی پلاتا ہے تو پانی کے ہر قطرے کے بدلے جسے وہ اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں اس کے لیے اجر ہے، حتیٰ کہ آپ نے ان کے پیشاب اور لید کرنے میں بھی اجر ملنے کا تذکرہ کیا۔ اور اگر یہ گھوڑے 1 یا 2 ٹیلوں کا فاصلہ دوڑیں تو اس کے لیے ان کے ہر قدم کے عوض جو وہ اٹھاتے ہیں اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور وہ انسان جس کے لیے یہ باعث پردہ ہیں تو وہ آدمی ہے جو انہیں عزت اور شرف اور زینت کے ساتھ رکھتا ہے، اور وہ تنگی اور آسانی ہر حالت میں ان کی پشتوں اور ان کے پیٹوں کا حق نہیں بھولتا۔ رہا وہ آدمی جس کے لیے وہ بوجھ ہیں تو وہ انسان ہے جو انہیں نس پاس گزاری کے طور پر غرور اور تکبر کرنے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتا ہے، تو وہ وہی ہے جس کے لیے یہ گھوڑے بوجھ کا باعث ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو گدھے ان کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ان کے بارے میں اس منفرد اور جامع آیت کے سوا کچھ نازل نہیں فرمایا، تو جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، کوئی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کے معاملے میں اس طرح نہیں کرتا جس طرح ان کا حق ہے، مگر وہ قیامت کے دن اپنی انتہائی زیادہ تعداد میں آئیں گے جو کبھی ان کی تھی، اور ان اونٹوں کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بیٹھے گا اور وہ اسے اپنے اگلے قدموں اور پاؤں سے روندیں گے۔ اس طرح کوئی گائے کا مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، مگر وہ قیامت کے دن اس سے زیادہ تعداد میں آئیں گی جو کبھی ان کی تھی، اور وہ ان کے سامنے چٹیل میدان میں بیٹھے گا اور اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے پیروں سے روندیں گی۔ اور اسی طرح بکریوں کا کوئی مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اپنی زیادہ تعداد میں آئیں گی جو کبھی ان کی تھی، اور وہ ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بیٹھے گا اور اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے منہ سے اسے روندیں گی، اور ان میں نہ کوئی سینگوں کے بغیر ہوگی اور نہ کوئی ٹوٹے ہوئے سینگوں والی ہوگی، اور کوئی سونے چاندی خزانے کا مالک نہیں جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، مگر قیامت کے دن اس کا خزانہ گنجا سانپ بن کر آئے گا اور اسے منہ کھولے ہوئے اس کا تعاقب کرے گا۔ جب اس کے پاس پہنچے گا تو اس سے بھاگے گا، پھر وہ سانپ اسے آواز دے گا، اپنے خزانے لے لو جو تم نے دنیا میں چھپا کر رکھا تھا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ جب خزانے والا دیکھے گا کہ اسے بچنے کی کوئی صورت نہیں تو وہ اپنا ہاتھ اس سانپ کے منہ میں داخل کر دے گا، وہ اسے اس طرح چبائے گا جس طرح سانڈ چباتا ہے۔ اور ابو زبیر نے کہا، میں نے عبیدہ بن عمیر کو کہتے ہوئے سنا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، اونٹوں کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، پانی پلانے کے موقع پر ان کا دودھ دھونا اور لوگوں کو پلانا، اور اس کا ڈول ادھار دینا اور اس کا سانڈا ادھار دینا، اور اونٹنی کو دودھ پینے کے لیے دینا اور اللہ کی راہ میں سواری کی خاطر دینا۔
حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کچھ بدوی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، کچھ زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو راضی کیا کرو۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تو میرے پاس سے جو کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا گیا راضی گیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، رب کی قسم وہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کہا، میں نے آ کر آپ کے پاس بیٹھا ہی تھا اور اطمینان سے بیٹھا بھی نہ تھا کہ کھڑا ہو گیا، اور میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ زیادہ مالدار لوگ ہیں سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آگے، اپنے پیچھے، اپنے دائیں اور اپنے بائیں ایسے ایسے اور ایسے کہا، لے لو لے لو، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ جو بھی اونٹوں، گایوں اور بکریوں کا مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن اس طرح بڑی اور موٹی ہو کر آئیں گی جتنی زیادہ سے زیادہ تھیں، اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی، پھر بھی ان میں سے آخری گزر جائے گی، پھر اس کے سر پر واپس آئے گی، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسرا دن مجھ پر اس طرح آئے کہ میرے پاس اس میں سے کوئی دینار بچا ہوا ہو، موجود ہو، سوائے اس دینار کے جس کو میں اپنا قرض چکانے کے لیے رکھ لوں۔ میں ایک رات عشاء کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی کالی پتھریلی زمین پر چل رہا تھا اور ہم احد پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں کہ یہ احد میرے پاس سونے کا ہو اور میں اس حالت میں تیسری شام گزاروں کہ میرے پاس اس میں سے ایک دینار بچا ہوا موجود ہو، سوائے اس دینار کے جو میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے بچایا ہو، اور میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کروں۔ آپ نے اپنے سامنے دونوں ہاتھوں سے بھر کر ڈالنے کا اشارہ کیا، اور اس طرح خرچ کروں، دائیں طرف سے، اس طرح بائیں طرف سے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ہم چلے تو آپ نے فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، یقیناً زیادہ مالدار ہی قیامت کے دن کم مایہ ہوں گے، مگر وہ جس نے اس طرح اور اس طرح خرچ کیا جس طرح آپ نے پہلی بار کیا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم پھر چلے۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر، میرے واپس آنے تک اسی حالت میں ٹھہرے رہنا۔ کہا، آپ چلے یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے شور سا سنا، آواز سنی تو میں نے آپ دل میں کہا، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز پیش آ گئی ہے، چنانچہ میں نے آپ کے پیچھے جانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر مجھے آپ کا یہ فرمان یاد آ گیا، میرے آنے تک یہاں سے نہ ہٹنا، تو میں نے آپ کا انتظار کیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو میں نے جو کچھ سنا تھا آپ کو بتایا۔ آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، میرے پاس آئے اور بتایا کہ آپ کی امت کا جو فرد اس حالت میں فوت ہوگا کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے پوچھا، چاہے اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ انہوں نے کہا، چاہے اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں ایک رات گھر سے باہر نکلا تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی انسان نہیں۔ تو میں نے خیال کیا کہ آپ اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ چلے، چنانچہ میں چاند کے سائے میں چلنے لگا۔ آپ مڑے تو مجھے دیکھ لیا اور فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی، ابو ذر ہوں، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر آ جاؤ۔ کہا، میں کچھ دیر آپ کے ساتھ چلا تو آپ نے فرمایا، بے شک زیادہ مال والے ہی قیامت کے دن کم مایہ ہوں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور انہوں نے اسے دائیں بائیں اور آگے پیچھے اڑا ڈالا اور اس میں نیکی کا کام کیے۔ میں ایک گھڑی آپ کے ساتھ چلتا رہا تو آپ نے فرمایا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ آپ نے مجھے ایک ہموار زمین پر بٹھا دیا جس کے گرد پتھر تھے، اور آپ نے مجھے فرمایا، یہیں بیٹھے رہنا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس لوٹ آؤں۔ آپ پتھریلے میدان میں چل پڑے حتیٰ کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ مجھ سے دور رکے رہے اور زیادہ دیر کر دی۔ پھر میں نے آپ کی آواز سنی جب آپ میری طرف آتے ہوئے فرما رہے تھے، خواہ اس نے چوری کی ہو یا زنا کیا ہو۔ جب آپ تشریف لے آئے تو میں صبر نہ کر سکا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اللہ مجھے آپ پر نثار فرمائے۔ آپ سیاہ پتھروں کے درمیان کے کنارے سے گفتگو فرما رہے تھے۔
میں نے تو کسی کو نہیں سنا جو آپ کو جواب دے رہا ہو۔ آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو سیاہ پتھروں کے کنارے میرے سامنے آئے اور کہا، اپنی امت کو بشارت دے دیجئے کہ جو کوئی اس حالت میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، چاہے اس نے چوری کی ہو یا زنا کیا ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ فرمایا، میں نے پھر کہا، خود اس نے چوری کی ہو خواہ اس نے زنا کیا ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ میں نے پھر تیسری بار پوچھا، خواہ اس نے چوری کی ہو خواہ اس نے زنا کیا ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، خواہ اس نے شراب بھی پی ہو۔